بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ویلکم ٹو دا آن لائن کلاس۔ 9th کلاس آپ کی نظر جس کا عنوان نعت تھا وہ الحمدللہ ہم نے ختم کی ہے لاسٹ لیکچر میں، جس کا صرف مرکزی خیال رہ گیا تھا، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو لکھواتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم آگے اپنا جو ہے نا وہ کنٹینیو کرتے ہیں، اگلی نظم انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو نعت کی الحمدللہ اشعار کی تشریح بھی ہو گئی تھی، جو آپ کو مجھے امید ہے کہ سمجھ لگی ہوگی اور آپ نے یاد بھی کر لی ہوگی۔ تو بیٹا نعت کے ہی ایک کوشچن بعد میں نے دیکھا کہ جو ابھی رہتا تھا، میں سوچ رہا تھا میں آپ کو یہ بھی لکھوا دوں گا کسی خیال سے پہلے، میں آپ کو ایک کوشچن لکھوا دیتا ہوں کہ لالے کے بیداب اور گل کے بے خار ہونے سے کیا مراد ہے۔ پیچھے شعر میں آیا تھا نا کہ جو بیداب لالا ہے جو بے خار گل ہے، شاید کہہ رہے تھے کہ وہ تو ہے یہ افضل کے بارے میں۔ تو تشریح میں اس کو میں نے ایکسپلین کر دیا تھا، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو میں جو یہ سوال ہے اس کے جواب میں بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی ہو جائے۔ پھر انشاءاللہ ہم مرکزی خیال کو دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے اس طرف شروع کرتے ہیں۔ تو نعت اور شاعر امیر مینائی یہ ان کے شاعر ہیں، نظم کو عنوان نعت ہے۔ سوال نمبر 5 تھا کہ لالے کے بیداب اور گل کے بے خار ہونے سے کیا مراد ہے۔ لالے کے بیداب اور گل کے بے خار ہونے سے کیا مراد ہے۔ یہ ایک سوال ہو گیا کہ لالے کے بیداب اور گل کے بے خار ہونے سے کیا مطلب ہے۔ تشریح میں نے اس کو آپ کو بتا دیا تھا کہ لالے کے بیداب ہونے سے کیا مراد ہے، یعنی ایسا پھول کہ جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ یہاں ہم نے اس تشریح کے مطابق بلکہ سوال کے مطابق اس کا جواب دے دیتے تاکہ مختصر ہو۔ تو بیداب لالے سے مراد، جواب بیداب لالے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے اور گل کے بے خار ہونے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ضرر انسان تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہو گیا اس کا جواب کہ شاعر نے شعر میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ جو بیداب لالا ہے جو بے خار گل ہے۔ تو ابھی اسی کے بارے میں پوچھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو بیداب لالے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں کسی قسم کا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانی دشمن تھے وہ بھی آپ کے کردار کو جو ہے وہ آپ کے کردار کے بارے میں گواہی دیتے تھے کہ آپ سچے ہیں اور صرافہ رحمت ہیں، سب چیزوں کو جو وہ مانتے تھے، لیکن ان کی ایک قناعت تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین جو ہے دین اسلام تھا اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا انہوں نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی ذات تھی، جو کردار تھا اس کے وہ بھی معترف تھے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح بے خار ہونے سے مراد کہ میں نے تشریح میں آپ کو بتایا تھا کہ گلاب کا جو پھول ہوتے ہیں وہ پھولوں کا بادشاہ ہوتا ہے، لیکن بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ گلاب کے پھول کی جو ٹہنی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی کانٹے ہوتے ہیں۔ بے خار کا مطلب ہوتا ہے بغیر کانٹوں کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو تھی، ذات مبارکہ، وہ ایسی ذات تھی کہ جس سے کبھی کسی کو کوئی ضرر، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اصول محبت آپ نے آ کر بانٹا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ بے ضرر تھی۔ آگے بڑھا، اس کے بعد یہ ہو گیا الحمدللہ ہماری ایکسرسائز، یعنی کہ کوشچن آنسر ہو گیا مکمل۔ اب لاسٹ میں ہم مرکزی خیال دیکھتے ہیں
مرکزی خیال یہاں پر ہمارا، تو مرکزی خیال میں جو ہے سب سے پہلے ہم لکھیں گے نظم کا عنوان نعت اور شاعر کا نام امیر بن علی، امیر بن علی۔ اب ہم یہاں سے اس کو جو ہے مرکزی خیال شروع کر دیں گے۔ مرکزی خیال یاد رکھیے گا، مرکزی خیال میں آپ نے زیادہ لمبی جو تشریح نہیں کرنی، بس آپ نے اس کا جو مرکزی ایک خیال ہوتا ہے کہ شاید اس نظم کو کن الفاظ میں یعنی کہ آپ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کو اشعار کی صورت میں نہیں بلکہ ایک نثر کی صورت میں مختصر سے یعنی 2 سے 3 لائنوں کے اندر اس کو آپ نے لکھ لینا ہے۔ تو ہم شعر دیکھتے ہیں، اسی کے مطابق ہم اس کا مرکزی خیال لکھتے ہیں۔ مرکزی خیال پہلے میں نے آپ کو پڑھایا تھا، ویسے اقرا میں ساتھ لکھوا دیتا ہوں۔ تو شاعر امیر بن علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز، کہ کائنات کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دونوں جہانوں کے لیے، دونوں جہانوں کے لیے سراپا رحمت، سراپا رحمت ہے، سراپا رحمت ہے۔ شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جینے اور مرنے کی آرزو کرتا ہے۔ آپ اس کے در پر جینے اور مرنے کی آرزو کی خواہش رکھتا ہے اور اسی کو اپنی عزت سمجھتا ہے، اور اسی کو اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھتا ہے، اعزاز کی بات سمجھتا ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہر جگہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نور ہر جگہ موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بیداب ہے، بیداب ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہو گیا اس کا مختصر سا مرکزی خیال کہ شاعر امیر منعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جینے اور مرنے کی آرزو کرتا ہے اور اسی کو اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہر جگہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہر جگہ موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بیداب ہے۔ بیٹا یہ ہو گیا اس کا مرکزی خیال، اور یاد رکھیں مرکزی خیال آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ مرکزی خیال جو ہے یہ کسی بھی نظم کا مرکزی خیال 5 نمبر کا آپ کے جو اکارڈنگ ٹو بورڈ آپ کا یہ پیپر ہوگا جو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہوگا اس میں 5 نمبر کا یہ سوال آتا ہے، تو اس لیے یہ مختصر ہوتا ہے، ہر نظم کا مختصر سا مرکزی خیال ہوتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گا پورا، اور اس کی چاہے تو آپ پیک بھی لے لیں اور اس کے بعد پھر اس کو آپ نے انشاءاللہ ہر حرف یاد کرنا ہے جو کہ 5 نمبر کا سوال ہے۔ یہ ہوگی آپ کی نظم نعت جس کا عنوان تھا یہ الحمدللہ ہم نے آج ختم کر لی ہے۔ جس کا آخری شعر وہ سوال رہتا تھا وہ بھی میں نے لکھوا دیا اور مرکزی خیال کی تشریحات جو ہے باقی اس کی جو ایکسرسائز وہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی تھی، پہلے مکمل کر لی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب اس کے علاوہ اس کی ایکسرسائز میں جو ہے وہ کالم الف اور کالم بے ہے، وہ ایک دفعہ میں دوہرا دیتا ہوں، تو باقی ہے کہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے یا پھر آپ ماشاءاللہ 9 کلاس میں اگر آپ پیچھے نعت کو ایک دفعہ دیکھ کے پڑھیں گے تو آپ کو خود کو بھی سمجھ لگ جائے گی۔ پہلے دیکھیں کالم الف ہے، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں، یعنی متعلقہ الفاظ سے ملائیں، تو پہلا لفظ ہے اس میں صبا، اور صبا کے ساتھ جو کالم بے میں ہے وہ ہے بو، اس لفظ سے ملانا ہے۔ دوسرا ہے توتی، تو توتی کو آپ نے ملانا ہے سیکنڈ لاسٹ جو ہے بلبل، پہلے کا ہے لاسٹ میں بو، دوسرے کا ہے سیکنڈ لاسٹ میں بلبل۔ تیسرے کا ہے تذکرہ، تو تذکرے کا تھرڈ لاسٹ جو ہے وہ ہے گفتگو۔ چوتھے کا ہے جیوں، تو اس کا جو فورتھ لاسٹ ہے یعنی کہ مرون، اس کے ساتھ ہے۔ آگے ہے حسرت، تو حسرت کے بالکل سامنے ہے آبرو، اس کے آگے ہے یکسو، تو آگے اس کو ملانا ہے 400۔ حرمت، حرمت کو ملانا ہے آبرو۔ ظہور، تو اس کو ملانا ہے جو سیکنڈ نمبر پہ ہے دور، اور لاسٹ میں ہے مکان، تو فرسٹ میں جو ہے لا مکان، ان کو آپس میں آپ نے ملانا ہے۔ یہ ہوگی اس کے کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ اب اس کے علاوہ بیٹا آپ کی جو نظم ہے وہ آخری نظم جو ہے پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ، شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال نے ایک بہت ہی خوبصورت نظم لکھی ہے اور اس میں امت کو ایک زبردست میسج دیا ہے، اور اس میسج کو جو شاعر نے پوری یعنی نظم کے اشعار میں ہم تک کیسے پہنچایا، یعنی ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مخاطب کسی اور چیز کو کیا ہے لیکن تشریح کسی اور چیز سے دی ہے۔ وہ کس طرح؟ سب سے پہلے جو شاعر ہیں وہ تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جن پر آپ نے الحمدللہ یعنی کہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ مضمون میں بھی اور اس کے علاوہ اور بھی یعنی کہ ہمارا وہ چونکہ اب تو ماشاءاللہ 9 کلاس ہے میں تو میرے خیال میں 1-2 کلاس سے ہی ڈاکٹر علامہ اقبال کے بارے میں ہمیں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، یعنی شاعری مشرق جن کو لقب دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے یعنی ڈاکٹر علامہ اقبال جو ہے وہ نظریہ پاکستان کے خالق ہیں۔ آپ کی جو یعنی کہ کافی ساری آپ نے کتابیں لکھی ہیں، بہت سی مشہور کتابیں ہیں، اور اس سب میں انہوں نے نظمیں لکھی ہیں، اس کے علاوہ غزلیں لکھی ہیں، اور امت مسلمہ کے ایک عظیم رہنما بن کر آئے، مشکل حالات میں آ کر امت کو ایک
میسج ایک پیغام دیا کہ آپ کس طرح جو ہے نا دوبارہ یعنی عروج کے دور سے زوال پر آ گئی، تو اب دوبارہ عروج پر کیسے آپ پہنچیں گے، وہ اس نظم کے ذریعے سے ہمیں خوبصورت الفاظ میں جو ہے نا انداز میں ہمیں میسج دے رہے ہیں۔ اور اس نظم میں اس کا یعنی کہ خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس نظم میں شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال دراصل ایک درخت کو مخاطب کرتے ہیں اور ٹہنی کو، اور درخت سے مراد لیتے ہیں ملت، قوم، اور ٹہنی سے مراد لیتے ہیں فرد۔ تو اس نظم میں وہ ہمیں اس طرح پیغام دے رہے ہیں، جیسے پہلا شعر ہے، نظم جو ٹائٹل نیم ہے وہ بھی ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو پہلے شعر میں دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار میں، یعنی ہمیں میسج انہوں نے یہ دیا، خلاصہ جیسے میں خلاصہ بیان کر رہا تھا کہ جیسے خزاں کے دور میں اگر کسی درخت کے ساتھ سے ٹہنی ٹوٹ جاتی ہے، ٹوٹ کے گر جاتی ہے، تو اب دوبارہ جب بہار کا موسم آتا ہے، یعنی جب درخت دوبارہ ٹہنیاں سرسبز و شاداب ہوتی ہیں، تو اس دور میں بھی ایک دفعہ نہیں بلکہ ہزار بار بھی اگر اس درخت پر بہار کا موسم آ جائے تو اب وہ شاخ بریدہ یعنی ٹوٹی ہوئی شاخ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ گل سڑ کر ختم تو ہو سکتی ہے لیکن وہ دوبارہ ہری بھری نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی وہ اس سے ہمیں تشبیہ دے رہے ہیں ملت اور فرد کو کہ جیسے اس درخت سے سبق سیکھو، اس ٹہنی سے سبق سیکھو، جو درخت سے ٹوٹ کر الگ ہو جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی اگر ملت سے کٹ جاؤ گے، فرق میں آ جاؤ گے، الگ ہو جاؤ گے، تو پھر تمہارے زوال کا جو ہے نا وہ یعنی وہ دن دور نہیں ہے، تم مزید ذلت کی چکی میں پسو، بلکہ آپ اپنی ملت اور فرق قوم کے ساتھ مل کر جیو، تو اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، تمہارے لیے خیر خواہی ہے کہ کیسے تمہارے جو اسلاف تھے انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، وہ ایک ملت بن کر 313 نے 1000 پر برتری حاصل کی ہے، تو وہ یقیناً ایک ملت تھی بلکہ فرد نہیں ہے۔ فرد اگر ہوتے تو پھر شاید کمزور پڑ جاتے، تو انہوں نے دین اسلام کا دفاع کیا مل کر ایک ملت، ایک قوم بن کر۔ ایسے ہی اس سے پہلے بھی مسلمانوں نے جب بھی حکمرانی کی ہے، جب بھی وہ عروج کے دور پر تھے، تو انہوں نے ایک ملت بن کر جیا۔ جب وہ فرد کی شکل میں آ جاتے ہیں یعنی ملت سے کٹ جاتے ہیں تو کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اسی کو شاعر نے ہمیں پوری جو اس نظم ہے، اس نظم میں اپنے یعنی انداز میں مختلف اشعار میں تشبیہ ملت کو دی ہے، لیکن مخاطب درخت اور شاخ کو کیا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں باقاعدہ اس کی ہم تشریح شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے نظم کا جو ٹائٹل ہے نظم پیوستہ ہے شجر سے امید بہار رکھ۔ یہ ہو گیا ہمارا نظم کا جو ٹائٹل نیم ہے، اور اس کا شعر نمبر 1۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں خزاں میں شجر سے ٹوٹ ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار میں۔ اب بیٹا ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے حوالہ شعر۔ نظم کا عنوان پیوستہ ہے شجر سے امید بہار رکھ۔ شاعر کا نام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال
پھر ہم اس کا مفہوم اور تشریح. اب بیٹا دیکھیں سب سے پہلے ہم اس کو حل کرتے ہیں. تو اس کے مشکل الفاظ ہیں کو ہم دیکھتے ہیں. فصل خزاں اور اس کے علاوہ سحاب بہار. تو الفاظ کے معنی فصل خزاں خزاں کا موسم اور ہری کہتے ہیں ہری کہتے ہیں سرسبز. اور تیسرا لفظ ہے سحاب بہار سر بہار. بہار کہتے ہیں بہار کے بادل. یہ ہو گئے ان کے الفاظ کے معنی. اب بیٹا ہم اس کے الفاظ کے معنی جب ہمیں آگے ہیں تو اب انشاءاللہ ہماری تشریح کرنی آسان ہوگی. تو جیسے پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ اس نظم میں شاعر مخاطب تو درخت اور ٹہنی کو کر رہے ہیں لیکن تشبیہ دے رہے ہیں اس سے ملت اور فرد کو. تو اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ کہ ٹہنی ڈالی کہتے ہیں ٹہنی جو فصل بہار خزاں کے موسم میں درخت سے ٹوٹ گئی اگر تو ممکن نہیں ہے کہ وہ بہار کے موسم میں دوبارہ اس پر سرسبز پتے وغیرہ اگ جائیں. کیونکہ جب وہ درخت سے کٹ جاتی ہے تو اب درخت کے ساتھ اس کو کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں رہتا. چاہے ایک دفعہ نہیں 1000 بار بھی بہار کا موسم اس پہ آتے ہیں تو اس سے درخت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے ہی وہ اس سے مخاطب کر رہے ہیں ملت کے فرد کو کہ آپ ملت سے کٹ جاؤ گے تو تنہا رہ جاؤ گے کمزور ہو جاؤ گے. ملت سے جڑے رہو اور